کتاب و سنہ جو ضلع جمعیت اہل حدیث راجوری کا ایک اہم ترین علمی ادارہ ہے، اس کے عزیز طلباء کی محنتوں کا ثمرہ اور اس کے نمونے صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ یقیناً ان اساتذہ کرام کی محنتوں کا ثمرہ ہے، اور اس کیفیت کو بھی دیکھ کر دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چمن کو آباد رکھے اور اس محنتوں کے ساتھ ان کو یہاں تک پہنچانے والوں کو بھی آباد رکھے۔ اسلامی سماج میں مسجد وہ بنیادی محور ہے کہ جس پہ سماج کا دار و مدار ہے، اور اس مسجد کے جو بنیادی وظائف ہیں، اس کے جو بنیادی اس کا کردار ہے، اس کا تعلق اگر 5 وقت کی نماز اور جمعہ اور عیدین ہیں، لیکن اس کا بہت بڑا تعلق تعلیم، تربیت اور تزکیہ سے بھی ہے۔ اور ایک تیسری چیز جو مسجد کا ایک لازمی حصہ اور جز ہونا چاہیے کہ اس کے دروازے خواتین کے لیے بھی برابری کی بنیاد پر کھلیں، کہ جو اس ہمارے سماج کا نصف حصہ ہے، النساء و شقائق الرجال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سماج کا نصف حصہ قرار دیا۔ اللہ کا بے پایا احسان ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اس ایک چھت کے تلے ان تینوں عناصر کو بیک وقت موجود دیکھ رہے ہیں۔ یہاں سماج کے اور اس معاشرے کے مرد بھی موجود ہیں، اور تعلیم کے سلسلے سے جڑے ہوئے بچے بھی موجود ہیں، اور وہ خواتین بھی موجود ہیں کہ جن کے لیے عام طور پر مساجد کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اور یہ امتیاز ہے اس تحریک کا، اس جماعت کا، کہ انہوں نے عورتوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے نہ صرف یہ کہ روکا نہیں، بلکہ ان کے لیے باعزت مقام اور جگہ مختص کی ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا بے پایا احسان۔ دیکھیے، مجھے اس چیز کی اس نزاکت کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ پروگرام جس نوعیت کا ہے اس میں یا تو بچوں کا حق ہے، یا پھر وہ علماء کرام کے جن کو سننے کے لیے ہم بھی شوق سے حاضر ہوئے ہیں، جیسے شیخ شمیع احمد فوزی حفظہ اللہ ہے۔ لیکن چند باتیں اشاروں میں ہی آپ کے سامنے کر پاؤں گا کہ جو موضوع مجھے خواتین کے تعلق سے دیا گیا ہے، ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے خواتین کے سلسلے میں۔ 2 طرح کے ایجنڈے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایجنڈا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منشور ہے جس کی وضاحت کی گئی ہے اس آیت کے اندر جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی، کہ تم میں سے کہ جو بھی نیک اعمال کرے گا، اور ان نیک اعمال میں نماز سب سے افضل ترین عمل ہے، تم میں سے جو بھی نیک اعمال کرے گا، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والے بھی ہوں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو ضرور بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور بضرور ان کو ان کا اجر ان کے بہتر عمل کی بنیاد پر عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ذکر اور انثیٰ کو ایک ہی اس منشور میں شامل فرماتا ہے کہ مرد اور عورت اللہ تعالیٰ کے اس ہدایت کے نظام میں بنیادی طور پر شریک ہے۔ نماز یا جتنے بھی ارکان ہیں اسلام کے، اس میں جہاں مرد مخاطب ہیں، اسی طریقے سے عورتیں بھی مخاطب ہیں، اور ان کے لیے بھی نیکی کے وہ تمام دروازے یکساں انداز میں کھلے رہنے چاہیے جس طریقے سے مردوں کے لیے کھلتے ہیں، تبھی وہ ایک حیات طیبہ سے سرشار ہوں گی، تبھی وہ ایک بہتر زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ ہم اپنی بہتر زندگی کی فکر کرتے ہیں، ہم اپنی بہتر زندگی کے لیے وسائل اختیار کرتے ہیں، لیکن وہ خواتین کہ جن کی گود میں معاشرہ پلتا ہے، وہ خواتین کے جو سماج کی بنیاد ہیں، ان کو دین کی تعلیم سے دور رکھا جاتا ہے۔ اور مجھے کئی بار اتفاق ہوا اس چیز کا کہ حج کی تربیت دینے کا، اور ان میں خواتین کو دیکھا، یہاں ڈاک بنگلہ راجوری میں
حکومت کی طرف سے جو پروگرام رکھا گیا تھا حج کمیٹی کی طرف سے حج کی تربیت کا، میں اس میں شرکت کی میں نے، اور مجھے معلوم ہوا کہ کچھ ایسی بھی خواتین ہیں کہ جو زندگی میں پہلی بار انہوں نے حج حرم میں جا کر ہی کسی مسجد میں قدم رکھنا تھا، کہ جن کو پوری زندگی کے اندر صف بندی اور مسجد کے آداب اور باجماعت نماز کے سلسلے میں کوئی خلفیہ اور معلومات نہیں تھی، اور ان کی عمریں 50 اور 60 سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ اس قدر ہم نے خواتین کو مسجدوں سے، دین سے، تعلیم و تعلم سے، ان تمام مواقع سے محروم رکھا ہوا ہے، اور اس موقع پر ہمارے لیے، اس پورے سماج کے لیے یہ چیلنج ہے کہ ہم ان خواتین کو ان کا جائز مقام جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے وہ ان کو عطا کریں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الہی منشور ہے کہ جس کے تحت ان خواتین کو ان کی تعلیم و تربیت اور روحانی تربیت کا وہ پورا موقع دیا جائے۔ اور دوسری طرف شیطانی منشور ہے جو آج کی دنیا کے اندر جاری اور ساری ہے، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور وہ لوگ کہ جو شہوات کی اور خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کی یہ خواہش ہے، ان کی یہ کوشش ہے، ان کا یہ مشن ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک جاؤ، اور اس اللہ کے راستے سے بھٹکانے کے لیے جو سب سے بڑا ہتھیار کے طور پر جس کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ ہماری مائیں اور بہنیں اور خواتین۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر زندگی کی گارنٹی دیتا ہے دنیا اور آخرت میں، اور سماج اور موجودہ دنیا ان خواتین کو بطور ہتھیار استعمال کر کر اللہ کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں شہوات کی پیروی میں۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ ایک طرف شہوات ہوتی ہیں اور دوسری طرف قانونی پابندیاں ہوتی۔ آپ اگر شہوات کی پیروی کرنے لگ جائیں تو دنیا کا کوئی قانون اسے روکنے کے لیے پھر تیار نہیں ہوتا ہے۔ قانون ہوتا ہے اسی لیے کہ جہاں پر خواہشات بے لگام ہو جائیں تو ان کو قانون کے ذریعے ایک کنٹرول کے اندر رکھا جائے، یہی قانون کا کام ہوتا ہے اور یہی شریعت کا نظام ہے۔ لیکن آج خواتین کو آزادی کے نام پر، اباحیت کے ایسے راستے پر بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے کہ مسلم معاشرہ بھی لرزہ برندام ہے۔ ہندوستان کے حالات میں جو مخصوص قسم کے اس وقت حالات سیاسی بن چکے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ خواتین میں ارتداد کا ایک بہت بڑا خطرہ پیش آ گیا ہے، اور عورتوں کا غیر مسلمین کے ساتھ نکاح کرنا اور یہ سب چیزیں اب آہستہ آہستہ معاشرے میں اسے قابل قبول بنانے کے لیے قانون سازیاں کی جا رہی ہیں۔ اور یہی ایک موقع ہے، یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ ایک عظیم یہ موقع ہے کہ جس میں ان خواتین کو دین کی تربیت سے قریب رکھا جائے اور مساجد سے قریب رکھا جائے، چونکہ یہ وہ دین ہے کہ جس نے ان کے لیے ساری جو ہے وہ عزت و رفعت کے سارے فیصلے فرمائے ہیں۔ جاہلیت کا وہ دور کہ جب انہیں زندہ درگور کیا جاتا تھا، جب انہیں جائیداد اور وراثت تصور کیا جاتا تھا، جب گھر کے مورث کے وفات کے بعد انہیں مال کی طرح آپس میں تقسیم کیا جاتا تھا، وراثتوں سے محروم رکھا جاتا تھا، اور ان کے سلسلے میں دنیا کے تمام مذاہب کے اندر ایک انتہائی برا تصور موجود تھا، اور اس وقت اسلام نے ان کو وَلَهُنَّ عَلَيْهِ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان کے ساتھ اچھے انداز میں رہو، اور فرمایا ان کے لیے بھی اتنا ہی حق ہے کہ جتنا مردوں کے لیے حق ہے۔ وہ اسلامی سماج کا نصف حصہ ہیں، ان کے لیے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی ان بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے دور نہ رکھو، اور اس طرح کے احکامات، اور ان کے لیے وراثت میں حصہ، ان کو باعزت مقام، تعلیم اور تعلم کے مواقع، یہ سب کچھ اسلام نے دیا، اور ان کو ایک عظیم ترین مقام دیا۔ اس جاہلیت کے مقابلے میں اسلام کی طرف سے عورتوں کے لیے یہ انقلابی پیغام تھا، اور آج یہ جاہلیت جدیدہ عورتوں کو دوبارہ اسی جو ہے اس کو ایک بکاؤ مال کے طور پر، اس کو سماج کے، اس کو جو ہے مارکیٹ میں بکنے والی چیز کی طریقے سے پیش کر رہے ہیں، اور برائی کے اور جو ہے اس خواہشات کے لیے استعمال کرنے کے منشور کے اوپر چل پڑے ہیں۔ لہٰذا ضرورت ہے مسلم سماج کو اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی کہ ہر وہ مسجد جو تعمیر ہو کسی محلے کے اندر، وہاں عورتوں کے لیے باعزت اور باپردہ راستہ رکھا جائے،
ان کے لیے مسجد کے دروازے کھولے جائیں اور ان کو نماز اور ان کی تعلیم و تربیت کا پورا انتظام کیا جائے، تاکہ یہ خواتین کہ جن کو اسلام نے اعلیٰ ترین حقوق دیے ہیں ان حقوق کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں وہ آئیں اور ان کی گود سے وہ تربیت یافتہ نسل نکلے کہ جو اس اسلام کے لیے ایک اثاثہ اور ایک سرمایہ ثابت ہو۔ وگرنہ یہ عورتیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنی امت پر عورت سے بڑا کسی چیز کو فتنہ نہیں دیکھتا، اور کبھی کبھی ہمارے بعض خواتین مائیں اور بہنیں اس لفظ فتنہ کو اپنے لیے منفی معنی میں بے عزتی تصور کرتی ہے کہ ہمیں شریعت نے فتنہ کیوں کہا ہے۔ قرآن کریم میں یا عربی زبان میں لفظ فتنہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ فتنہ بطور آزمائش بھی ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ یعنی آزمائش ہے۔ آدمی کو مال سے محبت ہوتی ہے، آدمی کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، اور ان کی محبت اسے اس آزمائش میں ڈالتی ہے کہ وہ اس کی محبت میں راہ راست سے بھٹک جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ماں اپنے سارے روپ میں دلکش ہے، محبوب ہے، وہ ماں کے روپ میں، وہ بیوی کے روپ میں، وہ بیٹی کے روپ میں، وہ بہن کے روپ میں، اس کا ہر روپ دلکشی لیے ہوئے ہے، ہر روپ کے اندر ایک کشش ہے، اور اس کی وجہ سے بھائی اپنے بہن کے سامنے اس کی محبت میں، شوہر اپنی بیوی کے مقابلے میں، بیٹا اپنی ماں کے مقابلے میں، اس اعتبار سے باپ اپنی بیٹی کے مقابلے میں کمزور پڑ جاتا ہے اس کے بسا اوقات ان مطالبات کے نتیجے میں، اور پھر وہ کمزوری اس کو کبھی کبھی ایسے فیصلے کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ جو دین و اخلاق کے خلاف ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ قرار دیا ہے، اور اس اسلامی سماج کے لیے بھی آج ان خواتین کو بطور آزمائش، آپ کو یاد ہوگا کہ 80 کی دہائی میں ایک خاتون بوڑھی عورت کو کھڑا کر کے پورے مسلم سماج کے سامنے کھڑا کر دیے گئے شاہبانوں کو، اور پورا ہندوستان کے ہزاروں لاکھوں علماء جو ہے اپنے دین کے تحفظ کے لیے فکر مند ہوئے۔ ایک عورت کی آواز جو ہے پورے سماج کو لرزا کے رکھ دیا تھا اس نے۔ لہٰذا آج بھی ان خواتین کو دین سے دور کر کے اور ان کے حقوق سے محروم کر کے اور ان کو اسلامی سماج کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو ان کا مقام کا احساس دلایا جائے کہ ان کے پاؤں کے اندر، اور اگر یہ ماں ہے تو اس کے قدموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے۔ اگر یہ کسی کی بیوی بنتی ہے تو اپنے شوہر کی تکمیل ایمان کا سبب بنتی ہے۔ اگر یہ کسی کی بہن اور بیٹی ہے تو یہ اس کی پرورش اس کے لیے جنت کی بشارت بن جاتی ہے۔ اور وہ اگر کوئی جو ہے اپنے بھائی سے بھی بعض کیفیتوں میں حصہ پاتی ہے، اپنے باپ سے بھی حصہ پاتی ہے وراثت میں، اپنے شوہر سے بھی حصہ پاتی ہے وراثت میں، اتنے سارے مقام اور اتنے سارے عزت اور اتنے سارے رفتیں جو اسلام نے اس کو دی ہیں، اس مقام سے اس کو آشنا کر کے اس کو اسلام کے لیے سرمایہ بنایا جائے، اس کو اسلام کے لیے اثاثہ بنایا جائے، اور اس کو اسلام کے اس نظام کا میں شریک کار بنایا جائے، نہ کہ اس کو حریف اور جاہل رکھ کر ہمارے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے پر چھوڑ دیا جائے۔ یہ وہ پیغام ہے کہ جو آج کے اس مجلس کے توسط سے میں اپنے ماؤں اور بہنوں کو دینا چاہتا ہوں اور سماج کو دینا چاہتا ہوں، اور اس خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ الحمدللہ آج اس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے جو باتیں ہم سننے کے لیے موجود ہیں اس میں ہماری مائیں اور بہنیں بھی یکساں طور پر بیٹھ کے سن رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات ان کے لیے بیان کی گئی ہے ان کو سن رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مجلس میں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ دوبارہ اہل مدرسہ، اہل جمعیت اور سارے حضرات کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کے جاری رہنے کی دعا اور مبارکباد کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔